ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد سے پوری دنیا کے رہنے والے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اتنی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ پہلے یو کے میں کافی کیسز رپورٹ ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، جن میں بسز میں لوگوں کو، کافی مسلمانوں کو اس طرح سے ہراس کیا گیا تھا کہ وہ اس ملک میں کیوں ہیں یا وہ فلسطین کو سپورٹ کیوں کریں۔ پچھلے دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا یو کے میں ہی، ایک تقریباً یہ 3-4 دن پہلے کا ہی واقعہ۔ 14 سال کا بچہ مسجد سے نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہوتا ہے اور ایک شخص پیچھے سے اس کا پیچھا کرتا ہے اور چاقو سے اس پہ حملے کرتا ہے۔ خیر خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ MBBS ڈاکٹر تھی، اپنی فیملی کے ساتھ ویل سیٹلڈ تھی وہاں پہ، اور ایک دن وہ باہر بیٹھی ہوتی ہیں لان میں اپنی بیٹی کے ساتھ کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کے ان پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ تمام کیسز میں نے آپ کے سامنے رپورٹ بھی کی، آپ کو بتائی بھی۔ اب ایک اور واقعہ جرمنی میں پیش آیا، یہ تقریباً ہفتہ قبل یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ جو شخص ہے جس کا نام فہیم الدین بتایا جا رہا ہے، یہ 1992 سے جرمنی میں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ یہ جرمنی جاتا ہے 1992 میں، وہاں پہ کام کاج کرتا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اس کا پیشہ تھا وہ ایز اے ٹیکسی ڈرائیور یہ کام کر رہا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، بیوی بھی تھی، اور یہ کہ گھر میں رہتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر میں سارے لوگ، پوری فیملی گھر میں موجود ہوتی ہے، اور وہاں کا ایک جرمن ان کے گھر گھس کے ان پہ حملہ کرتا ہے چاقوؤں سے، اور ان چاقوؤں کی وجہ سے یہ جو فہیم الدین ہے اس کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور جیسے یہ حملہ شروع کرتا ہے، ان کی جو 3 بیٹی ہوتی ہیں، 2 تو چھپ جاتی ہیں ڈر سے، اور ایک بیٹی اپنے والدین کو بچانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے یہ اس پہ بھی حملہ کرتا ہے۔ جو باقی بیٹی ہوتی ہیں وہ فوراً پولیس کو انفارم کرتی ہیں، پولیس گھر پہنچتی ہے ان کے، اور باہر کا نظام یہ اچھا ہے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ فوراً رسپانس کرتی ہے۔ پولیس جیسے ہی پہنچتی ہے اور ان کو ریسکیو کرتی ہے، اب یہ جو شخص ہوتا ہے یہ ان سے سنبھال ہی نہیں سنبھلتا، اتنا زیادہ یہ ادھر سے ادھر اشتعال میں ہوتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے کہ آخرکار پولیس کو اس کی ٹانگ پہ گولی مارنی پڑتی ہے، اور پھر اس طرح سے پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ اریسٹ کرنے کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو طبی امداد دی جاتی ہے، اور فی الوقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ پولیس نے اس جرمن شہری پہ جب حملہ کیا، جب اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کی تو شاید اس کو ہلاک کر دیا، لیکن پھر یہ چیز کلیریفائی کی گئی کہ اس پہ حملہ نہیں کیا گیا بلکہ صرف اس کو پکڑنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی اہم چیز جو ہے، اس وقت اس فہیم الدین کا جو جسد خاکی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کراچی پہنچ چکی ہے، بیوی اور بیٹیاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ کافی زیادہ زخمی ہوئی ہیں، تو ان کو وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک چیز ہے، جرمن حکومت جو تھی وہ اس سارے معاملے کو کور کر رہی ہے۔ میں آپ کو اس فہیم الدین کے بھائی کا ورژن بھی بتاتی ہوں، انہوں نے جو میڈیا سے بات کی کراچی ایئرپورٹ پہ، کافی ان کی فیملی جو تھی افسردہ تھی۔ عمر بتاتی چلوں تو فہیم الدین کی 58 سال عمر بتائی جا رہی ہے، اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ملٹیپل ٹائمز اس قاتل نے حملے کیے فہیم الدین پہ اور وہ بچ نہیں سکے۔ اب اس وقت جو جرمن حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ سائیکوپیتھ تھا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے ان پہ حملہ کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اگر اس کا دماغ اتنا ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے پراپر ایک گھر کیوں ڈھونڈا اور اس میں کیوں گھسا یہ ان کو مارنے کے لیے؟ دوسری یہ بات کہ یہ کسی راگھویر پہ بھی حملہ کر سکتا تھا اگر اتنا آپے سے باہر تھا۔ دوسرا یہ کہ اس نے مسلمان فیملی کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اب اس وقت جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، پاکستانی جو ہیں خصوصاً مسلمان دیگر ممالک میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ موسٹلی جو کیسز ہیں آج کل کافی رپورٹ ہو رہے ہیں، ان کو اس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے، ایسے سمجھیں، اور کافی زیادہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس حوالے سے اب ان کے بھائی نے بھی ایئرپورٹ پہ گفتگو کی، بہت ہی رکت آمیز اس وقت مناظر تھے، بہت افسردہ تھے ان کی فیملی، 1992 سے یہ وہاں گئے ہیں۔ اب ان کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو کی، اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کے قاتل کو کافی زیادہ پروٹیکشن دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک جرمن شہری ہے،
اور اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ جرمنی کا نام بھی اس میں شامل نہ ہو کہ اسلاموفوبیا وہاں پہ بھی آ چکا ہے اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جیسا کہ دیگر ممالک میں بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں جب ایئرپورٹ میں ان کے بھائی ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے لیے گئے تو جرمنی میں قتل ہونے والے پاکستانی شہری کے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ قاتل نفسیاتی مریض نہیں تھا اور کسی کو بھی نفسیاتی مریض کہہ کر بری نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض تھا، اس وجہ سے اس نے حملہ کیا۔ اب جرمنی کے شہر اولم میں قتل ہونے والے پاکستانی شہری فہیم الدین کی لاش وصول کرتے وقت مقتول کا بھائی غم سے نڈھال تھا۔ غم سے نڈھال وجیہ الدین نے ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بھائی کو قتل کرنے والے قاتل پولیس نے ہلاک نہیں کیا بلکہ اس کے پاؤں میں گولی ماری تھی۔ مقتول کے بھائی نے یہ بھی کہا کہ قاتل نفسیاتی مریض نہیں تھا، اس کو صرف نفسیاتی مریض بنا کر بری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حملے کے نتیجے میں 58 سالہ پاکستانی فہیم الدین موقع پر تو جاں بحق ہوئے جبکہ ان کی اہلیہ اور 13 سالہ بیٹی شدید زخمی ہوئی جنہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ پولیس کے مطابق حملے کے وقت 2 بیٹیاں گھر میں چھپ جانے کی وجہ سے محفوظ رہیں۔ پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی اور فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، ہلاک کرنے کی خبر ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں، ہلاک نہیں کیا گیا، پاؤں میں گولی ماری گئی تھی۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہیں، وہ جتنے ریمیٹنس پاکستان میں بھیجتے ہیں، ہماری جو اکانومی اس وقت چل رہی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بدولت بھی کافی حد تک چل رہی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کافی ہاتھ ہے اس میں۔ تو یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے باقی ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں کو کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پاکستانی یا مسلمان غیر ملکوں میں محفوظ نہیں ہوں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔